ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم علمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کانک غریب وعابر السبیل وعد نفسک من الاموات۔ بھائی دوستو اور بزرگوں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کے مجلسوں میں بیٹھنے کے 6 آداب ہیں۔ دین کے مجلسوں میں بیٹھنے کے 6 آداب ہیں۔ ایک بھائی دوستو ادب کے ساتھ بیٹھنا، دوسرا بات کو عظمت کے ساتھ توجہ کے ساتھ سننا، اور تیسری بات فرمائے کہ سنی ہوئی بات کو تنہائیوں میں بیٹھ کر غور و فکر کرنا۔ سننے کے بعد سنی ہوئی بات کو تنہائیوں میں بیٹھ کر غور و فکر کرنا، اور چوتھی بات فرمائی کہ درمیان میں آپس میں 2-2 4-4 مل کر آپس میں گفتگو نہیں کرنا۔ پانچویں بات فرمائے کہ نیت عمل کی کرنا۔ نیت یہ عمل دل ہے تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی اگر بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ نیت عمل کی کرنا۔ اور 6ٹھی بات فرمائے کہ بھائی دوستو دوسروں تک پہنچانے کی غرض سے سننا۔ دین اللہ کی امانت ہے، ہمارے اوپر 2 ذمہ داریاں ہیں، ایک اس کی حفاظت کرنا، دوسری بات دوسروں تک پہنچانا۔ حفاظت کریں گے عمل کے ذریعے سے، پہنچائیں گے دعوت کے ذریعے سے۔ حفاظت کریں گے عمل کے ذریعے سے، پہنچائیں گے دعوت کے ذریعے سے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کا دل بیمار ہے، اس کے 4 نشانیاں ہیں۔ کتنی نشانیاں؟ 4 نشانیاں ہیں۔ ایک پہلی بات فرمائے کہ نیک کام میں دل نہیں لگتا۔ نیک کام میں نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، اللہ کا ذکر کرنے، صدقہ کرنے، خیرات کرنے، مسجد میں بیٹھنے میں، اللہ کے راستے میں نکلنے میں آدمی کا دل نہیں لگتا۔ نیک کام میں دل نہیں لگتا، یہ بیماری کی نشانی ہے۔ دوسری بات فرمائے کہ دل میں گناہ کرنے کے موقع پر دل میں خدا کا خوف نہیں آتا۔ گناہ کرنے کے وقت میں دل میں خدا کا خوف نہیں آتا، یہ بیماری کی نشانی ہے، اندر سے بیمار ہے آدمی۔ اور تیسری بات فرمائے کہ دنیا کے حادثوں کو سن کر دیکھ کر آدمی کو عبرت حاصل نہیں کرتا۔ دنیا میں کیسے کیسے حادثے ہو جاتے ہیں، یہ زلزلے آ جاتے ہیں، طوفان آ جاتے ہیں، ہزاروں کی آبادیاں ختم ہو جاتی ہیں، آدمی مالدار رہتا غریب ہو جاتا، حادثہ ہو جاتا ہے، نقصانات ہو جاتے ہیں، آدمی اچھا رہتا گونگا ہو جاتا، لنگڑا ہو جاتا، بہرا ہو جاتا، اندھا ہو جاتا، صحت مند تھا بیمار ہو جاتا۔ سن لیتے ہیں بھائی دوستوں، لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے۔ وہ کون سی چیز ہے جو پیسے معمور نہیں، وہ کون سی برق تجلی ہے جو پر نور نہیں، صرف غفلت کا نگاہوں پہ پڑا پردہ، ورنہ انسان کی نظروں سے خدا دور نہیں۔ عبرت حاصل نہیں کرتا، دنیا کے حادثوں کو دیکھ کر اور سن کر آدمی عبرت حاصل نہیں کرتا۔ اور چوتھی بات فرمائی کہ دین کی بات کا اثر اس کے دل پر نہیں ہوتا۔ دین کی بات کا اثر اللہ کے نبی کی بات کا، قرآن کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی باتوں کا اثر جو ہے وہ دل پر نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ آدمی کا دل بیمار ہے، یہ 4 نشانیاں ہیں۔ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی دوا 5 چیزیں ہیں۔ اس کی دوا 5 چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ بھائی دوستو قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ آج ہمارا دل نہیں لگتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں تھا، میں اکیلا تھا، مدینہ منورہ کو جانے کا ارادہ ہوا۔
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا. میں اکیلا تھا، کسی قافلے کے انتظار میں تھا. ایک قافلہ آیا، میں سردار سے بات کیا، بھائی قافلہ کہاں جانے کا ہے؟ بولے کہ بھائی مدینہ منورہ جانے کا ہے. میں بھی ساتھ ہو لیتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی آ جاؤ، ساتھ کر لیے. حضرت فرماتی ہیں کہ 8 دن میں ہم مدینہ منورہ پہنچے. 8 دن میں ہم مدینہ منورہ پہنچے. پہنچنے تک میں 16 قرآن کو ختم کر لیا. دن میں ایک، رات میں ایک. دن میں ایک، رات میں ایک. آج ہمارے طبیعتیں نہیں چلتے. آج ہماری طبیعتیں، ہمارے دعوت اور تبلیغ کے کام کا بھائی دوستو دیکھو، یہ 2 ہی باتیں. کتنی باتیں ہیں بھائی؟ 2 باتیں. آج ہمارے اندر جو ہے فکر دنیا کی ہے، شوق مال کا ہے. یہ 2 باتیں ہمارے اندر ہیں. فکر دنیا کی ہے، شوق مال کا ہے. اب محنت کے ذریعے سے اسے ہم بدلنا چاہتے ہیں. ہمارے بڑے کیا چاہتے ہیں؟ اسے بدلنا چاہتے ہیں. فکر آخرت کی ہو، شوق اعمال کا ہو. فکر دنیا کی ہے، شوق مال کا ہے. ہمارے اندر فکر آخرت کی آ جائے اور شوق عمل کا آ جائے. جماعتوں میں چلا چلا کر 2 ہی باتیں سکھاتے ہیں. کتنے باتیں میں؟ 2 باتیں سکھاتے ہیں. مسجد والے اعمال سے مناسبت پیدا ہو جائے، ضرورت کے درجے میں ہماری ضرورتیں پورے ہو جائیں. بس یہ 2 ہی باتیں بتا دیں. مسجد والے اعمال سے مناسبت پیدا ہو جائے اور ضرورت کے درجے میں ہمارے ضرورتیں پورے ہو جائیں. صاحب تو بولے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، روزہ رکھنا، اور راتوں میں بھائی دوستو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا، یعنی کم سونا، خالی پیٹ رہنا، اور 5ویں بات فرمائے کہ دین کے مجلسوں میں بیٹھنا. یہ بیماری کی دوا ہے. یہ بیماری کی دوا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ عبداللہ تجھے میں ایسی چیز بتاؤں جو دنیا میں بھی تجھے نفع پہنچے، آخرت میں بھی نفع پہنچے. تو بولے کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے مجلسوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ. یہ چیز کہ دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے گی، آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے گی. فضائل ذکر میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ واقعات کو لکھے. حدیث نمبر 17 کے ذیل میں کچھ واقعات کو لکھی ہیں. آپ حضرات بھی پڑھے رہیں گے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ خواب کے اندر شیطان کو ننگا دیکھا، بغیر کپڑوں کے پھر رہا ہے. میں نے خواب کے اندر پوچھا، رہے تجھے شرم نہیں آتی؟ لوگوں کے درمیان میں ایسا پھر رہا ہے تو بغیر کپڑوں کے. شیطان کہنے لگا کہ جنید یہ لوگ انسان ہیں، یہ لوگ انسان ہیں. انسان وہ ہیں جو سنوزیا کے مسجد میں بیٹھے ہوئے، ان کے بیٹھنے اور غور و فکر کرنے نے میرے کلیجے کو کباب بنا دیا، میرے بدن کو لاغر کر دیا. حضرت مسعود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ خواب میں شیطان کو دیکھا ننگا پھر رہا ہے. میں نے خواب میں پوچھا، ارے تجھے شرم نہیں آتی ایسا ننگا پھر رہا ہے لوگوں کے درمیان میں؟ شیطان کہنے لگا کہ مسعود یہ لوگ انسان ہیں، اگر یہ لوگ انسان ہوتے تو میں ان کی زندگیوں سے ایسا نہیں کھیلتا جیسا بچے گیند سے کھیلتے ہیں. اگر یہ لوگ انسان ہوتے تو میں ان کی زندگیوں سے ایسا نہیں کھیلتا جیسے بچے گیند سے کھیلتے ہیں. انسان وہ ہیں، صوفیاء اکرام کی جماعت پر اشارہ فرمایا، یہ لوگ انسان ہیں. ابو سعید خزاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ خواب کے اندر شیطان کو دیکھا بغیر کپڑوں کے آ رہا ہے. میرے ہاتھ میں لکڑی تھی، بیت تھی، لے کر مارنا شروع کر دیا. کوئی اثر نہیں ہوا اس کے اوپر. غیب سے آواز آئی کہ ابو سعید یہ اس سے نہیں ڈرتا ہے تو دل کے نور سے ڈرتا ہے. دل کے نور سے ڈرتا ہے.
ابو سعید خزاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غیب سے آواز آئی، اس سے نہیں ڈرتا تھا، دل کے نور سے ڈرتا ہے۔ فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تنویر الغافلین کے اندر لکھے ہیں دل کا نور 4 چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ فضائل صدقات میں ہے دل کا نور 4 چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، خالی پیٹ رہنے سے، نیک لوگوں کے صحبت میں رہنے سے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر رونے سے، امیدوں کو مختصر کرنے سے، خالی پیٹ رہنے سے۔ روزہ رکھنا آسان ہے، 2 لقمے کم کھانا مشکل ہے۔ روزہ رکھ لیا تو آدمی کھا نہیں سکتا، مجبور ہے۔ خالی پیٹ رہنے سے، نیک لوگوں کے صحبت میں رہنے سے، گناہوں کو یاد کر کر رونے سے۔ جماعتوں میں چلیں گے بھائی دوستو، بعد میں جو بنتا وہ سب بعد میں بنتا، سب سے پہلے اللہ کا احسان یہ ہوتا ہے گناہوں سے توبہ کرنے کی خدا توفیق دیتا ہے۔ نمازی بعد میں بنتا ہے، تہجد گزار بعد میں بنتا ہے، قرآن پڑھنے والا، ذکر کرنے والا سب سے پہلی جڑی ہدایت کی اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے، پچھلے گناہوں کو یاد کر کر ندامت کرتا ہے اور روتا ہے، اور امیدوں کو مختصر کرنے سے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی میں ایک مرتبہ شیطان کو دیکھا، زمین کو چپٹا ہوا ہے، سانس پھول رہی ہے، پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ بھئی یہ حال تیرا کیسے ہو گیا؟ شیطان کہنے لگا کہ کعب جب میں عالم ملکوت میں تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے 4 طبقوں کے فیصلوں کو میں لوح محفوظ پر لکھا ہوا دیکھا تھا۔ جب وہ طبقوں کو میں یاد کر لیتا ہوں تو غم سے میرا یہ حال ہو جاتا ہے۔ کون سے طبقے بھائی دوستوں؟ سب سے پہلا شیطان کہتا ہے کہ کعب لوح محفوظ پر میں لکھا ہوا دیکھا، جب موزن آواز لگاتے ہیں اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، دونوں سا آواز لگاتے ہیں۔ اذان کے جو پہلے 3 بول ہیں وہ انسان کے ذہن کے بنانے کے ہیں، یہ ایک دم نماز کو نہیں بلاتے، ایک دم نماز کو نہیں بلاتے۔ پہلے کے 3 جملے ذہن کو بنانے کے، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد بولتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ پہلے کے 3 جملے ذہن کے بنانے کے، جب اللہ کی طرف سے آواز لگتی ہے وہ سا آواز لگاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا مطلب اس کا؟ سب کو سناتے ہیں اے دنیا کے بسنے والے انسانوں، اللہ بڑے ہیں، ہر چیز چھوٹی ہے، اللہ بڑے ہیں۔ اے دکان والے تیرا دکان بڑا نہیں، اللہ بڑے ہیں۔ اے مکان والے تیرا مکان بڑے نہیں، اللہ بڑے ہیں۔ اے نوکری والے تیری نوکری بڑی نہیں، اللہ بڑے ہیں۔ اے کھیت والے تیرا کھیت بڑا نہیں، اللہ بڑے ہیں۔ مال والے تیرا مال بڑا نہیں، اللہ بڑے ہیں۔ آنے والے اللہ کی بڑائی کو لے کر دنیا کی ہر چیز چھوٹی، اللہ بڑے ہیں۔ ہر چیز بننے والی اللہ بنانے والا ہے۔ سارے کائنات کا مالک اللہ ہے، سارے کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، سارے کائنات کا مالک اللہ ہے، دونوں جہانوں کا نظام جس کے مٹھی میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جو دونوں جہانوں کا نظام جس کے مٹھی کے اندر ہے۔ اللہ بڑے ہیں۔ بڑائی دل میں آتی ہے تو بات ماننا آسان ہے۔ گھر کے اندر 10 بچے ہیں، باپ کو بڑا مان لے تو 10 بچے، باپ کی بات ماننا آسان۔ صاحب ڈاکٹر صاحب بڑے ہیں، ڈاکٹر کی بات ماننا آسان۔ وکیل صاحب بڑے ہیں، وکیل کی بات ماننا آسان، اس لیے کہ بڑا مان لیے۔ ارے اللہ کو بڑا مان لیا تو اللہ کی بات ماننا آسان۔ سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں، اللہ بڑے ہیں۔ سب سے پہلے آواز لگتی ہے اللہ کی بڑائی کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔
کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت کا دینا، کامیابی ناکامی کا دینا، زمین سے لے کر آسمان تک جتنے چیزیں ہیں یہ تمام چیزیں اللہ کی امر کے محتاج ہیں۔ اللہ کے امر کے بغیر دنیا کی کوئی چیز نہ کسی کو نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے۔ اللہ کے ذات کا کامل یقین ہو۔ تمکور میں ہمارا اجتماع تھا، کیرلا کے مولانا آئے تھے، مولانا موسیٰ صاحب، ابھی حال میں انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، بڑے فکر مند ساتھی۔ مولانا آ کر بیٹھ کر بولے کہ دیکھو بھائی، مشورے والے جو ہے مجھے بات کرنے کے لیے طے کر دیے ہیں، مجھے بات کرنا نہیں آتا، مجھے بات کرنا نہیں آتا، مگر مشورے میں طے ہو گیا، مجبوری کے درجے میں بیٹھ گیا ہوں، اطاعت کے درجے میں۔ تو بول کر ایک واقعہ بولے، ہمارے بڑوں کا یقین کیسا تھا، بول کر جو ہے نا بولے، یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دلی میں زلزلہ آیا، زلزلہ بولے تو جانتی تھی، زمین ہل رہی تھی۔ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، صاحب زمین تو ہل رہی ہے، اس وقت میں دیکھیں گے کہ حضرت کا معمول کیا ہوتا ہے، ایسے موقع پر دیکھیں گے صاحب۔ میں اپنے کمرے میں سے نکل کر یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں گیا، دیکھا تو حضرت ہے نا دین کی کتاب لے کر ایک مطالعہ کر رہے ہیں بیٹھ کر۔ دروازے پر پہنچا تو مولانا نے پوچھا، یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا کیسے آنا ہوا؟ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ حضرت زمین ہل رہی ہے، زمین ہل رہی ہے۔ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً کہا کہ مولانا کون ہلا رہا ہے، کون ہلا رہا ہے؟ کوئی چیز ہے تو نہیں جسے پکڑ کر ہلا ہے کوئی آدمی، کون ہلا رہا ہے؟ تو میں نے کہا کہ زمین کا بنانے والا مالک ہلا رہا ہے۔ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، مولانا اگر ایسی بات ہے تو مسجد میں جا کر اللہ سے مانگنا ہے، یوسف کے دروازے پر کیوں آئے؟ اگر ایسی بات ہے تو یہاں کیوں آ گئے؟ مسجد میں جا کر اللہ سے مانگنا تھا۔ تو بھائی دوستو، زمین ہل رہی ہے، آدمی کے ہوش اکھڑ جاتے ہیں، ایسے ٹائم پر بھی جو ہے رائی کے دانے کے برابر بھی بھائی دوستو کوئی فرق نہیں ہے۔ بولے کہ ہمارے بڑوں کا ایمان ایسا ہے۔ ممبئی کے اندر اجتماع تھا، ریلوے والوں کا جوڑ تھا، عابد خان صاحب آئے تھے۔ عابد خان صاحب کی حضرت کی بات ہوئی، جوگیشوری میں اجتماع تھا، ریلوے والوں کا جوڑ تھا، پورے ہندوستان والوں کا، اس میں آئے تھے حضرت میں، اور ہمارے مدراس کے مجید پاشا صاحب وغیرہ سب بھی آئے تھے۔ عابد خان صاحب کی بات ہوئی، عابد بھی بتایا، ڈنڈگل سے جو ہے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سفر تھا، ڈنڈگل کے اجتماع کو پورا کر کر نظام الدین جا رہے تھے، خاجی پیٹ میں گاڑی رکتی تھی، حیدرآباد کو تو نہیں آئے تھے حضرت، حیدرآباد کا پورا عملہ جو ہے نا، قافلہ جو ہے نا، خاجی پیٹ کو ہمیں پہنچے ملاقات کے لیے، حضرت کی ملاقات کے لیے، خاجی پیٹ کو گاڑی آئی، اب پورا حیدرآباد کا پورا ذمہ داروں کا عملہ وغیرہ سب جا کر حضرت سے ملے۔ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نیچے تو نہیں اترے، دروازے پر کھڑے رہے، دروازے پر کھڑے رہے، بہت سا مجمع تھا، تو بتایا کہ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ دو چار باتیں بتا کر چلے گئے۔ اتنی بات بتائے، دیکھو بھائی ہم لوگ ڈنڈگل سے دلی جا رہے ہیں، ریل میں جا رہے ہیں، 3 دن لگ رہی ہیں ہمارے، ریل میں جا رہے ہیں 3 دن لگ رہی ہیں ہمارے۔ اگر یہ سفر جو ہے نا ہمیں ہوائی جہاز سے کر لیتے تو کچھ گھنٹوں میں پہنچ جاتے تھے، اب ریل سے جا رہی ہیں، اس طرح سے دیر لگ رہی ہے ہماری، اگر ہوائی جہاز کا سفر کر لیتے تو ہمیں جلدی چلے آتے۔
دیر اس بات سے ہو رہی ہے کہ ریل جو ہے نا وہ سہارے کے ذریعے سے چلتی ہے، سہارے کے ذریعے چلتی ہے۔ کیا سہارے سے؟ پٹڑیوں کے سہارے سے چلتی ہے، پٹڑیوں کے سہارے سے چلتی ہے، اس لیے کہ پہنچنے میں دیر لگ رہی ہے۔ ہوائی جہاز سہاروں کو توڑ کر چلتی ہے، اس لیے جلدی پہنچ جاتی ہے، سہاروں کو توڑ کر چلتی ہے، کوئی سہارا نہیں، سہاروں کو جو ہے نا توڑ کر چلتی ہے، اس لیے جلدی پہنچ جاتی ہے۔ فرمایا کہ ہمارے ساتھیوں بھائی ہمارے کام کا یہ مقصد ہے، ہمیں کام میں چلنے والا ساتھی سہاروں کے ساتھ میں سہاروں کو توڑ کر چلے، اللہ سے جلدی اللہ کے پاس جلدی پہنچ جائے گا۔ سہاروں کو توڑ کر چلنا، سارے سہارے اللہ نے بنایا، سارے اسباب مسبب الاسباب کے محتاج ہیں، اللہ کے بغیر کوئی یہ چیز نہ نفع دے سکتی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، میں چھوٹا بچہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنے پر پیچھے بیٹھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے 4 باتیں یاد رکھ لے، زندگی بھر نفع ہوگا۔ کتنے باتیں؟ 4 باتیں یاد رکھ لیں، زندگی بھر نفع ہوگا۔ پہلی بات فرمایا کہ لڑکے تو خدا کے حکموں کی حفاظت کر، خدا تیری حفاظت کرے گا۔ تو خدا کے حکموں کی حفاظت کر، خدا تیری حفاظت کرے گا۔ مانگنا ہو تو خدا سے مانگ، وہ تیری حاجتوں کو پورا کرے گا۔ کس سے مانگنا بھائی دوستوں؟ مانگنا ہو تو خدا سے مانگ، وہ تیرے حاجتوں کو پورا کرے گا۔ مانگے اسی سے جو دے گا خوشی سے، نہ بولے کسی سے۔ اللہ سے مانگنا۔ صبر کا ادنا درجہ کیا ہے؟ فضائل اعمال کے اندر شیخ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بندوں کے 3 اعمال اللہ کو، 3 قسم کے بندے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ اللہ کے راستے میں جان مال کا لگانا، خدا کے خوف سے رونا، اور فاقے پر صبر کرنا۔ علماء اکرام نے لکھا، صبر کا ادنا درجہ مخلوق کے سامنے اظہار نہیں کرنا۔ صبر کا ادنا درجہ کیا ہے؟ مخلوق کے سامنے اظہار نہیں کرنا۔ اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ مخلوق سے امید نہیں باندھنا۔ مخلوق کے سامنے اظہار کرنے کا نام سوال ہے، امید باندھنے کا نام اشراف ہے۔ جماعتوں میں چلے تو تاکید کرتے ہیں، بھائی 4 چیزوں سے پرہیز کرو صاحب، بچو صاحب۔ مخلوق کے سامنے اظہار کرنے کا نام سوال ہے، امید باندھنے کا نام اشراف ہے۔ اللہ کے سامنے اظہار کرنے کا نام دعا ہے، امید باندھنے کا نام توکل ہے۔ اللہ کے ساتھ، اللہ کے سامنے اپنے حاجتوں کا اور ضرورتوں کا اظہار کرنے کا نام دعا ہے، امید باندھنے کا نام توکل۔ اللہ کے ساتھ امید مانگنا ہو تو خدا سے مانگ، وہ تیرے حاجتوں کو پورا کرے گا۔ کتنے واقعات، ہزاروں کے واقعات سن لیے، پڑھ لیے، اللہ والوں نے مانگا، اللہ نے ان کی حاجتوں کو، ضرورتوں کو خدا پورے کر دیا۔ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، مالک 7 دن سے چلتے رہے، کچھ کھایا نہیں پیا نہیں، تو روزی کا انتظام کرنے والا تو ہے۔ فضائل طبقات میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ واقعے کو لکھے، اللہ نے آسمان سے دسترخوان اتار دیا، روٹی ہے، بھنا ہوا گوشت ہے، کھجور ہے، ٹھنڈا پانی ہے، نہ دانا ہے، نہ چکی ہے، نہ آٹا ہے، روٹی بن کر سامنے آئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ مالک روزی کا انتظام فرما۔ سورہ مائدہ قرآن میں ایک سورت ہے، اللہ نے مائدہ کے معنی دسترخوان کے، خدا نے دسترخوان اتار دیا، ہزاروں کے روزانہ کھاتے رہے۔ انسان پلنے میں شکلوں کا محتاج ہے، لیکن مالک پالنے میں کسی شکل کا بھی محتاج نہیں، کسی شکل کا بھی مالک محتاج نہیں ہے۔ اللہ پالنے والا، اللہ روزی دینے والا، روزی کا انتظام کرنے والا، حالات کا بنانے والا، حالات کا بگاڑنے والا۔ بھائی دوستو، یقین اللہ کے ذات پر جی، اللہ کے ذات پر یقین ہونا۔ نلور میں اجتماع تھا، اجتماع سے 1 دن پہلے مدرسے کا جلسہ بھی تھا، ہمارے مفتی صاحب کا، مدرسے کا مفتی عبدالوہاب صاحب علی جو ہے، ہمارے بڑے بزرگوں میں سے ہیں، ان کے مدرسے اجتماع بھی تھا، اور 1 دن پہلے جوڑ بھی تھا۔
اچھا، اجتماع کے پہلے کے دن جو مدرسہ جلسہ تھا اس میں جو ہے نا عبد الکریم فارغ صاحب مفسر قرآن جو ناگپور کے ابھی حال میں وصال ہوا حضرت کا، بڑے اکابرین میں گزرے ہی، علماء کرام میں گزرے ہی، حضرت تشریف لائے تھے. حضرت بولے کہ ایک مرتبہ ہم خیر بہت سے باتیں بولے. ایک جملہ حضرت بولے یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے دسترخوان پر جی گرے ہوئے لقمے کے ٹکڑے یہ کھایا ہوا خادم ہے، اللہ اسی کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ کچھ چلا رہا ہے بول کر بولے. جی ابھی آگے جملہ بولے وہ میرے زبان سے مناسب نہیں. جی دسترخوان پر پڑا ہوا، حضرت کے دسترخوان پر پڑا ہوا ہڈی کا ٹکڑا یہ کتا کھایا ہے بولے حضرت، اس کی برکت ہے خدا چلا رہا ہے. حضرت بولے کہ ہماری جماعت ایک مرتبہ علی گڑھ جا رہی تھی، اسٹیشن سے اتر ٹانگا پکڑے، ٹانگے میں بیٹھے، دل میں خیال آیا کہ چلو سب ٹانگے والے سے کچھ بات چیت کریں گے، ٹانگے والے سے کچھ بات چیت کریں گے. اب بولے کہ بھائی کیا بات کریں گے؟ اب ٹانگے والے کو پوچھے ارے بھائی تیرا نام کیا ہے؟ اب انہیں بولا مولانا میرا نام جو ہے نا گنگا رام ہے. اب حضرت نے پوچھا ارے بھائی گنگا رام، گھوڑا تجھے پالتا ہے یا تو گھوڑے کو پالتا ہے؟ گھوڑا تجھے پالتا ہے یا تو گھوڑے کو پالتا ہے؟ تھوڑی دیر خاموش رہا اور پھر جواب دیا مولانا تم کیسی بات کرتے ہو، تم نہ گھوڑا مجھے پالتا ہے نہ میں گھوڑے کو پالتا ہوں، دونوں کو بھگوان پالتا ہے. زبان سے کہنا کہ اللہ پالنے والا ہے دوسرا بھی بول لیتا ہے، آسان ہے وہ. تو حضرت بتا رہے تھے کہ اللہ پالنے والا ہے، یہ کب معلوم ہوگا؟ اذان کی آواز کان میں پڑے گی تب معلوم ہوگا کہ اندر کیا بنا ہے. واقعی اللہ پالنے والا ہے، پھر دکان چھوڑے گا آدمی، انتظام کرے گا اس کا آدمی، انتظام کرے گا آدمی. تو بولا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ سے ہوتا اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر نہ کسی کو نفع دے سکتا نہ نقصان دے سکتا ہے. بولے کہ لڑکے تو خدا کے حکموں کی حفاظت کر، خدا تیری حفاظت کرے گا. مانگنا ہاں تو خدا سے مانگ، وہ تیرے حاجتوں کو پورا کرے گا. اور پھر فرمایا ساری مخلوق مل کر اگر تجھے نفع پہنچانا چاہیں، اللہ نہ چاہے تو تجھے نفع نہیں پہنچا سکتا. ساری مخلوق مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں، اللہ نہ چاہے تو پہنچا نہیں سکتا. جی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، لیکن مالک کسی کا بھی محتاج نہیں ہے. جی مالک کسی کا بھی محتاج نہیں ہے. اسی واسطے جماعتوں میں چلنا کہیں کو، ارے جماعت میں لگنا کہیں کو، اللہ کے راستے میں نکلنا کہیں کو. جماعت میں لگیں گے اصلاح کے لیے اور اللہ کے راستے میں نکلیں گے یقین کو بنانے کے لیے. اسباب کو چھوڑے بغیر اسباب کا یقین دل سے نکلنا مشکل ہے. آدمی محنت کرے اسباب پر، بھروسہ کرے اللہ پر. حدیث میں اس کو عاجز کہا گیا، نادان ہے ایسا آدمی، محنت کرے اسباب پر، بھروسہ کرے اللہ پر. محنت کرے اپنے ذات پر کہ بنا کہ اللہ کی ذات ہے جو سب کچھ کرنے والی ہے. انسان اللہ کو بھول کر اسباب پر محنت کرتا ہے، خدا اسباب کے خطوں میں اسے ڈال دیتا ہے. آدمی اللہ کے احکامات پر محنت کرتا ہے، اعمال پر محنت کرتا ہے، پھر اسباب کو خدا اس کے خطوں میں ڈال دیتا ہے. اعمال کو چھوڑ کر اسباب پر محنت کرے گا آدمی، اللہ تعالیٰ اسباب کے خطوں میں خدا اسے ڈال دیتا ہے. فضل کریم صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کلکتے کے اندر خصوصی ملاقات کے لیے گئے. ایک بہت بڑے سیٹ صاحب تھے. بولے کہ بہت بڑے سیٹ صاحب ان سے جا کر ملنا ہے حضرت. اچھی بات ہے، چلو سب جا کر ملیں گے. اب جا کر مقامی ساتھی آ کر یاد لے کر بھائی آج تو ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، کل جو ہے نا فلاں ٹائم پر 9 بجے آ جانا یا 10 بجے آ جانا، صاحب 5 منٹ وقت دیں گے. کتنے منٹ دیں گے صاحب؟ 5 منٹ وقت دیں گے صاحب. ٹھیک ہے صاحب 5 منٹ گیا. اب نوکر بولا کہ حضرت یہاں بیٹھو.
یجمان جو ہے ناشتہ کر رہے ہیں. اب سامنے ہی جو ہے ناشتہ کر رہے تھے، سامنے حضرت صوفے پر یا کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، رہبر وہ سب بیٹھے تھے. اب دیکھ رہے ہیں روٹی توڑ رہا ہے یجمان، فون آیا، فون میں بات کریں، فون بند کر پھر روٹی توڑا، پھر فون آیا، پھر روٹی توڑا، پھر فون آیا. بڑی مشکل سے 2 ٹرنے والے کھایا. اب پھر آیا بولو صاحب کیا کہنا ہے؟ اب فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جلا لی. کہنے لگے کہ سیٹھ دیکھو تم میری ایک بات یاد رکھنا، جس مقصد کے لیے خدا ہم نے دنیا میں بھیجا ہے، کیا مقصد کے لیے؟ کھانا پینا ضرورت ہے زندگی، نماز روزہ فریضے زندگی، اللہ کا دین کا کام کرنا ہے مقصد ہے زندگی. میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اللہ کا دین دنیا میں عام ہو جائیں، اللہ کے احکامات زندہ ہو جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاوی پاکیزہ زندگی ہر کچے پکے مکان میں، ہر غریب اور مالدار کی زندگی کے اندر آ جائے. اس کے لیے اللہ نے جو کچھ دیا ہے، خالی جان مال نہیں، اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے سب اسی پر لگانا ہے. جو کچھ دیا سب اسی پر لگا دیں گے. اللہ نے ایک مقصد کے لیے ہم کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، سیٹھ ہمیں اس مقصد پر چلیں گے تو حضرت نے فرمایا کہ پھر دنیا جو ہے وہ پیر پڑی ملے گی. کیسے ملے گی؟ پیر پڑی ملے گی. اگر نہیں سیٹھ، اگر ہم اعمال کو چھوڑ کر اسباب کو مقصد بنا کر چلیں گے تو میری بات ایک یاد رکھنا، تیرے محنت سے کما ہوئے روٹی کا ٹکڑی یا کم وقت دنیا تجھے چین سے کھانے بھی نہیں دے گی. تیرے محنت سے کما ہوا ہے روٹی کا ٹکڑا تجھے خود تیرے چین سے کھانے نہیں دے گی. کہ بھائی دوستو، اللہ کی ذات ہے جو سب کچھ کرنے والی ہے، سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے. ہزاروں واقعات ہم سنتے رہتے ہیں. اللہ کے ذات کا یقین پیدا کرنا، اللہ کے راستے میں جماعت میں لگیں گے اپنی اصلاح کے لیے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے اپنے یقین کو بنانے کے لیے. ایمان بنتا ہے محنت سے، اور جو ہے مجاہدے سے بڑھتا ہے، محنت سے بنتا ہے، ہجرت اور نصرت سے پھیلتا ہے، حقوق العباد کی ادائیگی سے بچتا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ. اے لوگو، اللہ کے نبی کے طریقے میں کامیابی ہے. زندگی گزارنے کے ہزاروں طریقے تم کو دنیا کے اندر نظر آئیں گے، لیکن کامیابی اللہ کے نبی کے طریقے کے اندر ہے. اللہ کے نبی کا طریقہ 7 زمین اور آسمان کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے. اللہ کے نبی کے طریقے ہمارے زندگی کے اندر آ جائیں. جماعتوں میں نکلیں گے تو بھائی دوستو بیانات کم رہیں گے، کہ مجبوری کے درجے میں 2-4 باتیں کہہ لیتے ہیں صاحب. مجبوری کے درجے میں اس ذہن میں ذرا ذہن کو بنانے کے لیے چلو صاحب ظہر میں تھوڑی دیر بات ہوگی، عصر میں ذری بات ہوئی، مغرب میں ہے 6 باتوں کی ذرا مختصر جو ہے نا موٹی موٹی باتیں جو ہے مجبوری کے درجے میں کر لیتے ہیں. لیکن بھائی دوستو صبح سے لے کر شام تک کے لیے نظام بتاتے ہیں کہ بھائی مسلمان کی زندگی ایسا ہوتی ہے. کھانے کے آداب بولتے ہیں، سونے کے آداب بولتے ہیں، مسجد کے آداب بولتے ہیں. صاحب مسلمان کے کھانے کا ہے طریقہ، بیٹھنے کا ہے طریقہ، چلنے کا ہے طریقہ. ارے گٹھوں میں پھرا کر چلو صاحب 40 دن 4 مہینے گٹھوں میں پھرا کر روزانہ منہ میں گٹھوں میں بتاتے ہیں، گٹھ کے آداب بولتے ہیں. کیا بتاتے ہیں؟ ارے مسلمان کے چلنے کا ہے طریقہ ہے صاحب. مسلمان کے چلنے کا ہے طریقہ، ایک طرف سے چلنا، نظر کو نیچے رکھ کر چلنا، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلنا، راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہے تو ہٹا کر چلنا، کوئی مسلمان بھائی نظر آ گئے تو سلام کرنا، دین کی بات کرنا. مسلمان ساری دنیا چل رہی ہے، مسلمان تو اللہ کا بندے ہے، تو ایمان والا ہے. تیرے چلنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا. ساری دنیا کھاتی ہے، تو بھی کھا لیا تو کیا فرق ہے؟ اللہ کے نبی نے کھانے کا طریقہ بتایا. فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ بھائی دوستو یہ سنت کو زندہ کریں گے 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا. یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ارے
تو وہ نہیں، ہزاروں جانے جا کر بھی ایک سنت زندہ ہوگی تو 107 ہے، اس لیے کہ جان جانے کے لیے، اللہ کے نبی کا طریقہ باقی رہنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آج ہمارے زندگیوں کے اندر آئے، ہمارے کھانے پینے کے اندر آئے، چھوٹے بچے ہی گھروں کے اندر بچوں کے اندر آئے۔ علماء اکرام نے لکھا بچہ جب تک چھوٹا ہے، نابالغ ہے، اگر ماں باپ سنت طریقے پر اسے کھلائیں گے، پلائیں گے، لباس پہنائیں گے، جب تک وہ نابالغ ہے، اس کا اجر و ثواب ماں باپ کے عمل نامے میں لکھا جائے گا۔ جب یہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے عمل نامے میں لکھا جاتا ہے۔ سنت طریقے ہمارے زندگیوں کے اندر آئے، سنت طریقے ہمارے زندگیوں کے اندر آئے۔ آواز لگتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے بعد لگتی ہے آواز حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور نماز کی طرف کامیابی دونوں جہاں کی اسی کے اندر ہے، خالی دنیا کی نہیں، دونوں جہاں کی۔ اس لیے کہ فلاح کا جملہ استعمال ہوا، عربی حضرات دان حضرات کو پوچھیں آپ حضرات، عربی میں فلاح کا استعمال ہوتا بول کر، جہاں فوز استعمال ہوتا صرف آخرت کی کامیابی مراد ہے، جہاں فلاح استعمال ہوتا دونوں جہاں کی کامیابی مراد ہے۔ حی علی الفلاح، اور اللہ تم نہ تمہاری دنیا کو بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے۔ نماز کے لیے بلایا جاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ کب جب پہلا سطر دیکھا، پہلا جس میں لکھا تھا، جو آدمی اذان کی آواز سن کر نماز کی تیاری کرتا ہے، اب آ کر اللہ کے سامنے وضو کر کر جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے تمام گناہوں کو خدا معاف کر دیتا ہے۔ یہ تفسیر کو جب میں یاد کر لیتا ہوں میرے پسلیاں ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے سامنے آ کر سجدہ کرتا ہے، ہراساں کس لیے ہے، صداقت ساتھ ہے تیرے، جو ڈوبی جا نہیں سکتی وہ دولت ساتھ ہے تیرے، زمین کیا عرش کیا لوہ قلم تیرا، خلوص سے دل سے اگر جھک جائے سجدے میں سر تیرا۔ اللہ کا معاملہ عجیب ہے۔ آ کر سامنے بھائی دوستو اللہ کے سامنے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کے خبر کو نور سے منور فرمائے، تیرا ایک سجدہ اللہ کو پسند اگر آ گیا، ایک سجدہ اللہ کے سامنے سر کو جھکانا تجھے ایک مرتبہ اللہ کو پسند آ گیا، اللہ تبارک تعالیٰ یہ دنیا سے 10 گنی بڑی جنت خدا تیرے ہاتھ میں کر دے گا۔ نماز پر کیا ملتا ہے بھائی دوستو، اللہ بہتر جانے، خدا کیا دینے والا ہے۔ سب اشراق پڑھیں گے تو کیا ملے گا، اس لیے بولتے ہیں کہ تعلیم کے اندر بیٹھو، عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے، تعلیم میں بیٹھیں گے تو عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ جماعتوں میں چلا کر 2 گھنٹے، صبح میں 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، شام میں 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے تعلیم میں بٹھاتے ہیں، کئی کو بٹھاتے ہیں بھائی دوستو، تعلیم میں بٹھاتے ہیں، اس لیے بٹھاتے ہیں آج ہمارے دلوں کے اندر مال کی قیمت ہے، عمل کی قیمت نہیں ہے۔ مال کی قیمت ہے، عمل کی قیمت نہیں ہے۔ ارے فضائل کی باتوں کو بار بار سنتے اور سناتے رہیں گے، یا سننے اور سنانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے عمل کی قیمت کو نکال مال کی عظمت کو نکال کر عمل کی قیمت کو خدا ڈالیں گے۔ اس لیے 4 گھنٹے بٹھایا جاتا۔ 4 گھنٹے کیا ہے بھائی، 4 سال بیٹھ کر بھی آ گئے تو سستا سودا ہے۔ تو بھائی دوسرا ٹپا کون سا، تو بولے دوسرا ٹپا وہ حلال طریقے سے کمایا۔ کیسا کمایا بھائی، کیسا ملے ویسا نہیں، کیسا ملے ایسا نہیں، حلال طریقے سے کمایا، ضرورت کے درجے میں اپنے ذات پر لگایا، بچت مال حضور کی امت پر لگایا۔ حلال طریقے سے کمایا، کیسا کمایا، حلال طریقے سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کے اندر مبعوث فرمایا، شیطان کے پورے چیلے جا کر بولے کہ آقا اب ہمارا کیا حال ہوگا، اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائیں، لوگ مان لیں گے؟ تو شیطان کہنے لگا تم گھبرانے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی ضرورت نہیں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں 3 چیزوں میں ان کو مبتلا کر دوں گا۔
کتنی چیزوں میں؟ 3 چیزیں ان کے اندر پیدا کر دوں گا. بولے کہ آقا کیا کریں گے؟ بولے ان کے کمائیوں کو غلط کر دوں گا. بولے کہ اس سے کیا ہوگا؟ ارے یہ اللہ سے دعا بھی کریں گے تو دعا ان کی قبول نہیں ہوں گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے تجارت کرنے والا تاجر کے اصولوں کو تاجر کے تجارت کے مسائل کو معلوم کرے بغیر تجارت کرے گا وہ آدمی سود میں مبتلا ہو جائے گا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے. تاجر تجارت کے مسائل کو معلوم کرے بغیر. صاحب تجارت کس سے سیکھنا ہے؟ بیپاری سے. بولو بھائی ہمارا ذہن کیا ہے؟ کوئی تجارت سیکھنا ہے کس سے سیکھنا چاہیے؟ تاجر کے پاس رہنا ہے تب تجارت سیکھیں گے. نہیں بھائی دوستو، تجارت کیسے سیکھنا؟ یہ علماء اکرام سے سیکھنا ہے. کوسی کرنا، کوسی نہیں کرنا، کیا نہیں کرنا، کس سے سیکھنا ہے؟ علماء سے سیکھنا. ذہن بن گیا دنیا کا. تاجر بننا کیا کرنا؟ تاجروں کے جوڑ میں رہنا تھا. بیپاری بننا رہتا ان کے جوڑ میں رہنا تھا. نہیں بھائی ان کے جوڑ میں رہنا، ان کے پاس آ کر سیکھنا. نہیں بولے کہ تجارت کے مسائل کو معلوم کرے بغیر آدمی تجارت کرے گا آدمی سود میں مبتلا ہو جائے گا. آدمی سود میں مبتلا ہو جائے گا. مسائل سیکھیں گا سوچ سمجھ کر سیکھیں گا. بولے کہ ان کے کمائیوں کو میں غلط کر دوں گا. یہ عبادت کریں گے اللہ سے مانگیں گے اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرے گا. دوسرا کیا کریں گے؟ اللہ نے ان کو جو کچھ بھی مال دیا ہے ان کے خواہشات پر لگا دوں گا. اللہ کی نافرمانی میں خرچ کراؤں گا. اللہ کے نبی نے تاکید فرمایا کہ مال خدا کے زمین پر خدا کی نافرمانی نہیں کرنا. خدا کے زمین پر خدا کی نافرمانی کرے گا اللہ کا خیر سے اثر پر نازل ہو جائے گا. خدا کے زمین پر خدا کی نافرمانی ہزاریں نعمتوں کو لے کر اسی کی زمین پر چلتا ہے اسی کی نافرمانی کرتا ہے. تاکید فرمائے کہ وہاں خدا کے زمین پر خدا کی نافرمانی نہیں کرنا. خدا کی نافرمانی کرے گا اللہ کا خیر تیرے سر کے پر نازل ہو جائے گا. بولے کہ ان کے مال کو ان کے خواہشات پر خرچ کرا دوں گا. اور تیسری بات فرمائی کہ شیطان کہتا ہے ارے تم فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تیسری چیزیں داخل کر دوں گا. ارے نیک کام میں خیر کے کام میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع آئے گا تو ان کے دلوں کو کفر لگا دوں گا. صاحب اس سے کیا ہو جائے گا؟ ارے دلوں کو کفر لگ جائیں گا، خیر کے کام میں خرچ نہیں کریں گے. اس سے کیا ہوگا؟ شیطان کہتا ہے ارے دنیا میں مالدار لکھپتی کروڑپتی کہلائیں گے، خبر میں جائیں گے تو بھکاری بن کے چلے جائیں گے. کچھ بھی نہیں. چلو صاحب کہ جو آگے بھیجیں گا وہی ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج میں نے جنت کے اوپر جنت کے دروازے پر سونے کے پانی سے 3 سطروں کو لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے کو لے کر آئے گا جنت میں داخل ہوگا. یہاں کیا ملے گا؟ وہاں خدمنا وجدنا وما اکلنا ربینا وما خلفنا خسرنا. وہاں خدمنا وجدنا جو آگے بھیجے گا وہ ملے گا یہاں پر. اب دل کو کفر لگ گیا، خیر کے کام میں خرچ نہیں کیا، یتیم پر بیوہ پر ضرورت مند پر ارے حلال طریقے سے کمایا، ضرورت کے درجے میں اپنے ذات پر لگایا. خواہش کے درجے میں نہیں، ضرورت کے درجے میں اپنے ذات پر لگایا. اور بچت مال حضور کی امت پر لگا دیا. ضرورت کے درجے میں اپنے ذات پر لگانا، حلال طریقے سے کمانا اور ضرورت کے درجے میں لگانا. شوہر پر بیوی کے 5 حق ہیں. کتنے حق ہیں جی؟ ارے بولو 5 حق. علماء اکرام نے لکھا کہ شوہر کے اوپر بیوی کے 5 حق ہیں. پہلا حق کیا ہے؟ پردے میں رکھنا. اپنے بیوی کو پردے میں رکھنا. جب بے حیائی عام ہو جائے گی اس کے بدلے میں نئے بیماریاں پھیل جائیں گی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے تاکید فرمائی، فضائل صدقات میں پڑھی بھائی. جب دنیا میں بے حیائی عام ہو جائے گی تو اس کے پاداش میں نئے بیماریوں کو پھیلا دیں گے خدا. اس سے پہلے سننے میں بھی وہ بیماریاں نہیں آئی تھی.
ایسے ایسے بیماریاں کو خدا پیدا کرے. ڈاکٹر پریشان ہیں، عوام کی بات الگ رہی، ڈاکٹر پریشان ہیں، کیا بیماری ہمارے سمجھ میں نہیں آتی صاحب بول کے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ لوگوں گھروں میں نمازوں کو قائم کرو، اللہ تمہیں بیماریوں سے حفاظت کرے گا. نمازوں کو قائم کرو، اللہ بیماریوں سے حفاظت کرے گا. آج ہمارے گھروں سے نمازیں خالی ہو گئے، نماز خالی ہو، کون جھکنے والا، کون پڑھنے والے بھائی دوستوں. گھر میں 10 آدمی کوئی ایک آدمی پڑھ لیا تو ہو گیا بھائی دوستوں. ایمان کے رکھنے والوں، اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچاؤ، اپنے بیوی بچوں اہل عیال کو بچاؤ، اللہ کا حکم ہے. بیوی بچوں کو کیا دے کر بچائیں گے؟ 50 لاکھ کا بنگلہ دیے بچ جائیں گے بھائی دوستوں. 1 کروڑ کی پراپرٹی بنا کر دے ڈالے بچ جائیں گے بیوی بچوں. نہیں صاحب 50 تولے سننا ایک کو بنا کر ڈال ڈالے بچ جائیں گے. ارے دیندار بناؤ. گھر کے اندر نماز نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، اللہ کا ذکر نہیں، اللہ کے نبی کے طریقے نہیں. آج ہمارے گھر کیا ہو گئے بھائی دوستوں؟ اور ہمارے گھر جو ہے میڈیکل سٹوراں بن گئے. کیسے ہیں ہمارے گھر؟ کنویں سے محراب میں دیکھے تو گولیاں سے، کہاں دیکھے تو بھی باٹلاں سے. گھر کا حال کئی کا، ایک جنا اٹھایا تو ایک جنا سو جاتا رہتا. ایک جنا اٹھایا تو ایک جنا ہو جاتا ہے. لوگوں کو ایک عام ہو گیا، کیا بولے تو کامن ہو گیا. حضرت اب یسو بھی کیا کامن ہو گیا. خرچہ پوچھتے ہیں، گھر کا خرچہ کتنا تمہارا؟ صاحب ہمارے گھر کا خرچہ 7,000 8,000 آتا. ایک ساتھی آ کر پوچھتا میڈیکل کا کہتا تھا تم نے؟ اللہ اکبر، کئی کو آتا میڈیکل کا. نماز پڑھیں گے اللہ صحت دیں گے، نماز پڑھیں گے اللہ صحت دیں گے. مولانا محمد یعقوب صاحب حنیفی بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت کا قول ہے. مولانا عمران خان صاحب بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، بہت بڑے جید علماء بزرگوں میں سے بھائی دوستوں گزرے ہیں. یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سفر میں جاتے تو حضرت سے دعا کی درخواست کر جاتے تھے. حضرت فرماتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد، سنت پڑھنے کے بعد، وتر پڑھنے سے پہلے اگر کوئی آدمی 3 مرتبہ اگر پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو السمیع العلیم، 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر لیں، آدمی ہر بیماری اسے آ سکتی ہے لیکن دل کی بیماری نہیں آ سکتی. کہاں صاحب کون پڑھنے والا کون ہے صاحب؟ پڑھنے والا کون ہے؟ سلام کر کر گھر میں داخل ہونے والا کون ہے؟ تو بولے کہ حلال طریقے سے کمایا، اپنے ذات پر خرچ کی، ضرورت کے درجے میں اپنے ذات پر لگایا، بچت مال حضور کی امت پر لگا دیا. بیوی کے اوپر پہلا کیا ہے؟ پردے میں رکھنا. دوسرا جو ہے اسے دیندار بنانا. دوسرا کیا ہے جی؟ دیندار. ماں باپ سے اگر کوتاہی ہو گئی ہے دین کا علم سکھانے میں، اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اسے دین کا علم سکھائیں. اللہ کی پہچان، اللہ کے نبی کے طریقوں کی پہچان کروائیں، اس کے ذمہ ہے. کس کے ذمہ ہے؟ شوہر کے ذمہ ہے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ مردوں کا کام کمانا، عورتوں کا کام پکانا، بچوں کا کام کھانا. دنیا ختم ہماری. دین کا علم سکھانا، اسے دیندار بنانا. اور تیسری بات فرمائی، حلال روزی کا انتظام کرنا. حلال روزی کا انتظام کرنا. صحابہ اکرام کمائی کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، ارے ڈھیلیوں پر دروازوں پر کھڑے ہو کر صحابیات بولتے ہیں تم کمانے کے لیے بازار میں جا رہے ہو. حلال طریقے سے کمانا، حلال روٹی ہی گھر میں داخل کرنا، غلط سالت نہیں کمانا. اگر غلط سالت اگر کمائیں گے تمہیں کما کر جہنم میں جائیں گے، ہم سارے جہنم میں چلے جائیں گے. تمہیں کما کر جہنم میں جائیں گے، ہمیں کھا کر جہنم میں جائیں گے. دروازوں پر کھڑے ہو کر کہتے تھے دال روٹی ہوئے دال روٹی لے لے کھانا، اگر نہیں ہو سکے تو فاقہ کر لیں گے، لیکن غلط کمائی کا ایک کھپا گھر میں داخل نہیں کرنا. گھروں کے اندر دینداری نہیں. کئی ساتوں بھی ہوندے لاؤ بولتے ہیں، عورتیں کیا بولتے ہیں جی تمہیں کیا کرتی ہم نہ معلوم نہیں. کئی ساتوں بھی ہوندے لے لگاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب انسان کو اس کے 2 اور بچے ہلا کر دیں گے.
اس کے ہلاکت کا ذریعہ اس کے بیوی بچے ہوں گے. اسے تانا دیں گے. عورتیں کیا کریں گے؟ تانا دیں گے. دینداری نہیں. دیکھو جی بازو رکشہ چلانے والا، آٹو چلانے والا اتنے ہزار کی ساڑی لے کر آیا، اسے ایسا دیور بنایا. ایسا ہماری بھی کیا زندگی جی ہے، کئی کی زندگی سب ہے. اب انہیں کیا کرے گا؟ مجبور ہوگا. نہ اچھے کو دیکھے گا، نہ غلط کو دیکھے گا. سب کمانا، کیا کرنا صاحب، نہ باہر اطمینان ہے، نہ گھر کو آتے اطمینان ہے. کیا کرے گا یہ؟ اس کے ہلاکت کا ذریعہ یہ بن جائیں گے. تو بولے کہ بھائی دوستو، اسے حلال روزی کا انتظام کرنا، حلال روزی کا انتظام کرنا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روزی سے مراد روٹی نہیں، تمام ضرورتیں اس میں داخل ہیں. اس کے کپڑے کا، اس کے دوائی کا، اس کے تمام چیزوں کا انتظام کرنا تھا. اور چوتھی بات فرمائے اس کے غلطیوں کو درگزر کرنا، اس کے غلطیوں کو درگزر کرنا. پانچواں اپنے طرف سے اس کو ظلم نہیں کرنا. تو بولے کہ دوسرا طبقہ وہ ہے، شیطان کہتا ہے کہ کعب، دوسرا طبقہ وہ ہے جو حلال طریقے سے کمایا، ضرورت کے درجے میں اپنے ذات پر لگایا، بچت مال حضور کی امت پر لگایا. اس کے تعلق سے فیصلہ ہے کہ اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے، جب جنتی اس کے پاس جائیں گا، نیچے سے گھوڑے آئیں گے، اوپر سے جوڑے آئیں گے. وہ جھاڑ کا کام کیا بھائی دوستو؟ نیچے سے گھوڑے آئیں گے، اوپر سے جوڑے آئیں گے. عالیشان گھوڑا چڑھانا جوڑا، اس کے پر زین اور لگن سونے اور چاندی کی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھوڑا نہ لیس کرے گا، نہ پیشاب کرے گا. اس کی رفتار منتہائی نظر تک ہوگی. اور جنتی اس کے اوپر بیٹھ کر سفر کرے گا تو اس سے کم درجے کے جنتی پوچھیں گے کہ مالک کے دنیا میں کیا کرتے تھے صاحب یہ لوگ؟ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی ان کے اندر 4 خوبیاں تھے. کتنے خوبیاں تھے؟ فضائل تہجد بول کر ایک چھوٹی کتاب ہے، اس کے اندر ہے حدیث. بھائی دوستو پڑھ لے سکتے ہیں یہاں پر. پہلی بات اللہ کی آواز آتی ہے ان کے اندر 4 خوبیاں تھی. یہ خوبی کیا ہے؟ ارے تم سونے والے راتوں میں ہمارے سامنے رونے والے، تم سونے والے، یہ لوگ ہمارے سامنے رونے والے، راتوں میں اٹھ کر رونے والے. دوسری خوبی کیا تھی؟ تمہیں کھانے والے، یہ ہمارے خوف سے روزہ رکھنے والے، تمہیں کھانے والے، یہ روزہ رکھنے والے. تیسری بات فرمائی کہ اللہ نے ہم نے ان کو جو کچھ بھی دیا تھا ضرورت کے درجے میں اپنے ذات پر خرچ کرنے والے اور بچت مال حضور کی امت پر لگانے والے، میرے بندوں پر خرچ کرنے والے. غریب ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، ضرورت مند ہے، مسافر ہے، ان کے اوپر لگانے والے صاحب. چوتھی ان کے اندر خوبی کیا تھی؟ ارے اللہ کے دین کے حیات کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے والے، تم وضولی کی وجہ سے گھروں میں بیٹھنے والے. اللہ کے دین کے حیات کے لیے اللہ کے نکلنے والے. شیطان کہتا ہے کہ محض عقاب حلال طریقے سے، دوسرا طبقہ وہ حلال طریقے سے کمایا، ضرورت کے درجے میں اپنے ذات پر لگایا، بچت مال حضور کی امت پر لگایا. غریب ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، ضرورت مند ہے، مسافر ہے، چلو سب لگا دیا. خیر کے کام میں خرچ کریں گے، اللہ اس کا بدل عطا فرمائیں گے. کیا دیں گے؟ فضائل صدقات میں واقعات ہیں، فضائل حج میں واقعات ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ بھائی دوستو ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. مال جمع کرنے سے کام نہیں آتا، خیر کے کام میں خرچ کرنے سے کام آتا ہے. سارے دنیا والوں کی آواز ہے، لوگوں مال جمع کرو تمہارے کام آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، اے دنیا کے بسنے والے اندھے انسانوں، مال جمع کرنے سے کام نہیں آتا، خوشی کے ساتھ خیر کے کام میں خرچ کرو، یہ مال تمہارے کام آئے گا. خوشی کے ساتھ خرچ کرو، اللہ تمہارے مال میں برکت دے گا. یہ کمانے کا آسان طریقہ، صاحب دکان لگا لیا، ریٹیل ہول سیل کر لیا، سب کمزوری کے ذریعے. آسان طریقہ کیا جی کمانے کا آسان طریقہ جو بھائی دوستو اس کا گر صحابہ کو معلوم تھا. اللہ نے جو کچھ ان کو دیا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ کمانے کا آسان طریقہ.
ارے یہ خرچ کرے گا دنیا میں ایک رس ملیں گے. جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا, اللہ قربانی مانگتا ہے لیکن لیتا نہیں. مانگتا اللہ تعالیٰ, قربانی مانگتا لیکن لیتا نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوایا لیکن جلایا نہیں. اسماعیل علیہ السلام کو سلایا لیکن چھری چلایا نہیں. قربانی ان کو مانگتا ہے لیکن لیتا نہیں. تو میرے بھائی اور دوستو, خیر کے کام میں خرچ کرنا. ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. اس بات کو سن لے, میں بات کو ختم کر دیتا ہوں. بولے کہ حج کے سفر کا ارادہ تھا. میں اور میرے بھائی اور ہمارے بستی کا قافلہ کوفے میں جا کر ٹھہرے. کوفے میں جا کر ٹھہرے ہمیں, اور ہمارے پاس جو چیزاں تھے وہ ضرورت سے زیادہ وہ بیچتے رہے, ضرورت کی چیزیں خریدتے رہے. میں بازار میں گیا تو ایک جگہ پر دیکھا کہ ایک عورت جس کے کپڑے میلے کچیلے ہیں, وہ سیدھا ہی ایک مرا ہوا جانور پڑا ہوا ہے, ہاتھ میں زنبیل ہے, ہاتھ میں چھری ہے. وہ مرے ہوئے جانور کا گوشت کاٹ کاٹ کر زنبیل میں ڈال رہی ہے. میرے دل میں خیال آیا یہ عورت کوئی بھٹیاری نہ ہو, یعنی دکاندار ہوٹل والی. ارے یہ لے جا کر پکا کر کہیں مردار جو ہے نا لوگوں کو کھلاتی نہ ہو. دیکھنا چاہیے کہ یہ عورت کیا کرتی ہے. اب میں اس کو نظر آیا بغیر میں پیچھے پیچھے ہو لیا. وہ عورت ایک مکان کے اندر گئی, بہت بڑا اس کا دروازہ تھا. جا کر کنڈی کھٹکھٹائی, اندر سے آواز آئی کہ کون. یہ عورت روتی ہوئی کہنے لگی, میرے بچوں دروازہ کھول دو, تمہاری بد نصیب ماں ہی ہے. دروازہ کھولو. دروازہ کھولا, نوجوان 4 لڑکیاں تھے اس کے اندر داخل ہوئے. اور یہ عورت جو ہے وہ بچیوں کو جو ہے وہ زنبیل میں کا گوشت دے کر کہنے لگی, جاؤ پکاؤ اس کو کھاؤ, اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کو اختیار ہے بندوں کو جس حالت میں بچار رکھ سکتا ہے. اور میں جو ہے تھوڑے دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہا تھا. میں نے آواز لگایا, اللہ کی بندی رک جا. مجوسیوں کے ایک فرقے کے علاوہ کسی مذہب کے اندر میں مردار کا کھانا جائز نہیں ہے. اندر سے آواز آئی کہ کون ہے. بولے میں ایک پردیسی ہوں. عورت کہنے لگی, ہم ہی مصیبت کے مارے ہیں, مقدر کے مارے ہیں, تو ہمارے پاس کیا لیا, کیا جی کس لیے آ گیا. تو بولے کہ اللہ کی بندی ذرا بھیجا, جی مردار کا کھانا جائز نہیں ہے. تو عورت کہنے لگی, ہمیں سید خاندان کے ہیں, ہمیں سید خاندان کے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, سلسلہ ہمارا گھرانہ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ملتا ہے. یہ لڑکیوں کا باپ بڑا دیندار تھا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ باپ کا انتقال ہو گیا, ترکے میں چھوڑا تھا, سب ختم ہو گیا. 3 دن پورے ہو گئے, سب بھوکے فاقے سے ہی. 3 دن کے بعد جو ہے اختیار ہے کہ مردار بھی آدمی کھا سکتا ہے. ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتی, میرے دل کو بہت صدمہ ہوا. میں روتا ہوا واپس آ کہنے لگا, اللہ کی بندی ذرا رک جا. آیا, میں حج کے سفر کا ارادہ ملتوی کر لیا. نفل حج تھا, حج کا ارادہ میں ملتوی کر لیا. اور جو ہے نا تھوڑے پیسے تھے, وہ سفر کے لیا. بازار میں گیا, 100 درہم کا آٹا لیا, ذرا تیل لیا, ذرا کپڑا لیا, اور بچے ہوئے پیسے جو ہے 600 درہم اس کے اندر آٹے میں رکھ کر وہ تھیلی لے جا کر گھر میں دے دیا. اب عورت دعائیں دی, ربیع بن سلیمان تجھے اللہ اس کا بدلہ نصیب فرمائے. لڑکی دعا دی, اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کرے. چھوٹی لڑکی نے دعا دی, ربیع بن سلیمان اللہ تعالیٰ میرے دادا کے ساتھ حشر کرے. میں واپس آیا, واپس آ کر میرے بھائی سے کہا میں حج کو جانے کا نہیں تھا. اب سمجھا بھائی حج کا کریں گے تو یہ فائدے ہی صاحب. نہیں صاحب میں نہیں آ سکتا. قافلہ چلے گیا. میں سب میں سے پڑھا رہا کہ چلو صاحب حج کے لیے نہیں گیا. میں دن گزرتے گئے, اب حج کا زمانہ بھی پورا ہو گیا. لوگ واپس ہونے لگے, لوگ واپس آنا شروع ہو گئے. اب حاجی کی دعا گھر پہنچنے سے پہلے قبول ہوتی ہے. میں دعا کرانے کے لیے قافلے والوں سے ملنے کے لیے گیا, اور جا کر ملاقات کر حاجیوں سے کہنے لگا, اللہ تعالیٰ تمہارے حج کو قبول فرمائے. وہ قافلے والوں نے کہا کہ ربیع بن سلیمان اللہ تیرا حج بھی قبول کرے. میں کہا میں تو حج کو آیا نہیں نا صاحب. میں کہا سوچنے میں رہا, آگے جاتا رہا, قافلے ملتے رہے. ایک قافلہ ہمارے بستی کا بھی آیا, اس میں میرے بھائی بھی تھے.
میں جا کر ملاقات کیا، دعا کی درخواست کی، میرے لیے دعا کرو، تو لوگ کہنے لگے اللہ تعالیٰ تمہارا حج بھی قبول فرمائے۔ میں نے کہا کہ بھائی میں تو حج کو نہیں آیا نا صاحب۔ جی لوگ کہنے لگے کہ ربیع بن سلیمان جی جی کیوں انکار کرتا ہے؟ کیا تو طواف کے موقع پر نہیں تھا؟ رمی جمرات میں نہیں تھا؟ مینا میں نہیں تھا؟ عرفات میں نہیں تھا؟ مزدلفہ میں نہیں تھا؟ جی اتنا کہتے تھے، ایک آدمی درمیان میں سے آگے بڑھا اور ایک تھیلی جو ہے ہاتھ میں میرے دے کر کہنے لگا جی ربیع بن سلیمان، مدینہ منورہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس کے پاس، روزے اثر کے پاس جب لوگوں کا ازدحام زیادہ تھا، لوگوں کی بھیڑ زیادہ تھی، کیا یہ تھیلی تو امانت کے طور پر تو میرے ہاتھ میں نہیں دی تھی؟ صاحب میں تھیلی کہاں دیا؟ وہ تھیلی تیری امانت کی لے لے۔ وہ تھیلی لے کر میں آیا، گھر کے اندر آ کر جو ہے نا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، عشاء کی نماز پڑھی خیمے کے اندر اور سو گیا، تو رات کو خواب کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربیع بن سلیمان، ہم کتنے گواہوں کو پیش کریں کہ تو مانتا ہی نہیں ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے جب تو میرے خاندان والوں پر احسان کیا تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ مالک اس کا تو بدل عطا فرما۔ میرے دعا پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتے کو تیرے صورت والا زمین پر نازل کیا، وہ تیرے طرف سے حج کیا، طواف کیا، مینا میں رہا، عرفات میں رہا، مزدلفہ میں رہا۔ ربیع بن سلیمان وہ جو ہے وہ فرشتہ اس سال بھی حج کیا، اور قیامت تک آتا رہے گا اور قیامت تک وہ حج کرتا رہے گا، اس کا اجر و ثواب قیامت تک بھی ہر سال ملتا رہے گا۔ اور دنیا کا بدلہ یہ ہے، تو نے 600 درہم دیا اور تھیلی اٹھا کر دیکھ لے، اللہ نے اس کے بدلے میں 600 دینار دیا ہے۔ درہم بولے تو 4 آنے کا، دینار بولے تو سونے کے سکے، 600 دینار اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں دیا ہے۔ میں نے اٹھ کر تھیلی کو کھولا اور تھیلی کھول کر دیکھا تو اس میں 600 اشرفیات تھے، اس میں ایک پرچی میں لکھا ہوا تھا جو اللہ سے معاملہ کرتا ہے وہ نفع میں رہتا ہے، کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا ہے۔ ضرورت کے درجے میں اپنے ذات پر لگانا، بچت مال حضور کی امت پر لگانا، اگر لگائیں گے تو بھائی دوستو پل صراط پر لوگ کٹ کٹ کر نیچے گرتے رہیں گے۔ جی اعمال کی جی طاقت آدمی پل صراط پر چلے گا۔ پل صراط کیسا ہے علماء اکرام سے سنتے ہی رہتے ہیں، ایک جو ہے آدمی آ کر سہارا دے دے کر اسے پہنچائے گا۔ جب اس طرف کو پہنچے گا تو آدمی کہے گا اللہ کے بندے تو کون ہے، میں تجھے پہچانتا نہیں، میں کٹ کر جہنم میں چلے جاتا تھا، گر جاتا تھا، ایسے موقع پر تو میری مدد کیا، تو کون ہے؟ تو وہ آدمی کہے گا تو مجھے پہچانتا نہیں، میں وہ تیرا مال ہوں جو تو صدقہ کیا کرتا تھا، چھپ چھپ کر صدقہ کیا کرتا تھا، غریبوں کو یتیموں کو دیا کرتا تھا، وہ صدقہ ہے، آج تجھے جہنم میں کٹنے سے بچایا ہے۔ دوستو جہنم میں لوگ چلے جائیں گے تو بھائی دوستو جنتی لوگ پوچھیں گے بھائی ہمارے علاقے میں ہمارے ساتھ رہنے والے تمہیں یہاں کیوں آگے صاحب؟ ہمارے محلے میں رہنے والے، پڑوس میں رہنے والے علماء اکرام سے پوچھو کہ جہنم میں لوگ کیا جواب دیتے ہیں؟ جہنم میں لوگ یہی کہیں گے بھائی ہماری بد نصیبی، نماز میں سستی کرتے تھے، غریب کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ نماز میں سستی کرتے تھے، غریب کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اسی لیے ہم یہاں پر آ گئے صاحب۔ صلی اللہ والوں کے باتوں کو ہم نے مذاق میں ٹال دیا۔ یہ فرشتہ پوچھے گا، ارے جہنم کا داروغہ پوچھے گا الم یاتکم نذیر، کیا تم نے ڈرانے والا سمجھانے والا کوئی نہیں آیا صاحب تمہارے پاس؟ قالوا بلی قد جاءنا نذیر، بے شک لوگ ہمارے پاس آئے تھے، ڈرانے والے، سمجھانے والے، بتانے والے ہمارے پاس آئے تھے۔ ارے اللہ نے تم نے عقل دیا تھا، لیکن تم کو کیا ہوگا صاحب؟ تمہارے نفع کی بات تم نے سمجھ میں نہیں آئی؟ نماز پڑھتے تمہارا فائدہ، قرآن پڑھتے تمہارا فائدہ، ذکر کرتے تمہارا فائدہ، اللہ کے راستے میں نکلتے تمہارا فائدہ، صدقہ اور خیرات کرتے تمہارا فائدہ، تمہارے نفع کی چیز تم نہ سمجھ میں نہیں، اللہ عقل دیا تھا۔ بے شک لوگ ہمارے سمجھانے کے لیے ہمارے پاس آئے تھے صاحب، ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم نے ان کے باتوں کو مذاق میں ڈال دیا۔
سنی انسنی کر دی، اس لیے کہ ہماری بد نصیبی آج جہنم کے اندر جا رہے ہیں۔ وہ لے کے دوسرا طبقہ وہ ہے کام حلال طریقے سے کمایا، ضرورت کے درجے میں اپنے ذات پر لگایا، بچت مال کو حضور کی امت پر لگایا، بچت مال کو حضور کی امت پر لگایا۔ تیسرا طبقہ وہ ہے، شیطان کہتا ہے کہ کعب، تیسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ کے دین کی حیات کے لیے سواریوں میں نکلتا ہے۔ دنیا میں ہزاروں انسان ملیں گے، سب دکان آباد ہو جائیں، کارخانہ آباد ہو جائیں، فیکٹریاں آباد ہو جائیں، بازار آباد ہو جائیں، اور بستی کے اندر محلے کے اندر کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں اگر صاحب دنیا آباد ہو یا مٹ جائے، اللہ کے گھر آباد ہو جائیں، اللہ کے گھر آباد ہو جائیں، خدا کے سامنے جھکنے والے بن جائیں، ہر گھر کے اندر دین، اللہ کے احکامات، اللہ کے نبی کی طریقے زندہ ہو جائیں۔ اس کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ کعب جب سواریوں پر بیٹھ کر اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرتے ہیں۔ ان کے تعلق سے خدا نے فیصلہ کیا ہے کہ کعب، ان کے تعلق سے خدا نے ایسے فیصلے کیا، ان کا تو کیا ہے، ان کے خاندان کے گناہوں کو خدا معاف کر دیتا ہے، ان کے خاندان کی، ان کے نسلوں کے گناہوں کو خدا معاف کر دیتا ہے۔ جب یہ طبقے کو دیکھ لیتا ہوں تو غم سے میرا حال ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، تو بولے کہ جنت کے اندر اللہ فرماتے ہیں یہ چوتھا طبقہ، چوتھی بات وہ ہے ایک کیا ہے، اللہ نے اللہ کے راستے میں نکلتے تو اللہ کے دین کے حیات کے لیے، تو بھائی دوستو یہ لوگ جو ہے اللہ کے راستے میں نکلتے، بزدلی گیا تو تم گھروں میں قدر بیٹھ جاتے۔ اس کے لیے میرے بھائیو دوستو، دنیا کی زندگی مختصر ہے، اصل معاملہ آخرت کا ہے، آخرت والی زندگی اصل ہے۔ ہمارا زندگی کا سرمایہ ایمان ہے، نجات اللہ کے نبی کے طریقے کے اندر ہے۔ ہمارا اصل مسئلہ جو ہے وہ آخرت کا ہے۔ ہمارا زندگی کا سرمایہ دکان مکان نہیں، سونے چاندی کے سکے نہیں، ہمارے زندگی کا سرمایہ ایمان ہے، نجات اور کامیابی اللہ کے نبی کے طریقے میں ہے۔ اور بھائی دوستو، اصل مسئلہ ہمارے سب کا آخرت کا ہے۔ اس کے لیے میرے بھائیو دوستو، اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے نہیں، اللہ نے آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے ہم کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو آگے کو نظر رکھیں۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سب سے زیادہ عقل مند آدمی وہ ہے جو نفس کو قابو میں رکھے، عمل وہ کرے جو مرنے کے بعد کام آئے۔ آنے والی زندگی سامنے آنے والی ہے، جو آدمی تیاری کر لیتا وہ عقل مند آدمی ہے، ورنہ دنیا کی کوئی چیز انسان کے ساتھ آنے والی نہیں ہے۔ ارے دنیا سے جاتا ہے تو کفن کا کپڑا بھی بڑی مشکل سے ملتا ہے، ارے کفن کا کپڑا بھی لے جانے کے لیے نہیں، سطر چھپانے کے لیے ڈالا جاتا ہے، لے جانے کے لیے نہیں۔ غسل دینے والا بھی سطر ڈھانپ کر غسل دیتا ہے، ننگا کر تو غسل نہیں دیتا بھائی دوست۔ سطر چھپانے کے لیے سطر چھپانا ضروری ہے، سطر چھپانے کے لیے کفن کا کپڑا ڈالا جاتا ہے، ورنہ دنیا کی کوئی چیز انسان کے ساتھ نہیں آتی۔ ایمان اور اعمال کے علاوہ کوئی چیز نہ آخرت میں سے بچا سکتی ہے۔ اللہ بچا لے تو بچا لے، ورنہ دنیا کے اندر بھائی دوستو آخرت میں زمین سے لے کر آسمان تک لکھپتی کروڑ پتی ارب پتی کھرب پتی نہیں، زمین سے لے کر آسمان تک سونا جمع کر کر بھی اللہ بچا لے تو بچا لے، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت سے ایک منٹ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ آج موقع ہے بھائی دوستو، اس کے بعد جو ہے پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں آنے کا ہے۔ اللہ نے موقع دیا، زندگی دی، جوانی دی، صحت دی، تندرستی دی۔ بھائی دوستو سب سے زیادہ ضروری ہے، آدمی بھوکا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ روٹی کی ضرورت ہے۔ کیا ضرورت ہے بھائی دوستو؟ اسے روٹی کی ضرورت ہے۔ اللہ کے بندے روٹی کی نہیں، دین کی ضرورت ہے۔ دین زندگی میں ہوگا، حلال اور حرام کی پہچان کے ساتھ روٹی کھائے گا۔ دین اس سے پہلے ضرورت کی چیز ہے، سب سے پہلے ضرورت کی چیز ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ دین زندگی کے اندر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ روٹی آئے گی، حلال کے حرام کی پہچان کر کھائے گا، پہچان کے بغیر کھائے گا، ارے کھا کر بچے گا تو جہنم میں جائے گا۔ اور دین کے ساتھ، دین کے اللہ کے خوف کے ساتھ اگر نہیں کھایا آدمی، غلط روٹی تھی تو بھوکا مرے گا تو بھی جنت میں جائے گا۔ اس کے لیے بھائی دوستو سب سے زیادہ جو ضرورت کی چیز ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ اس کے لیے بھائی دوستو دین زندگیوں میں آتا ہے، وہ دین کی محنت سے آتا ہے۔ ارے دنیا کا ہر کام لوگ بولتے ہیں کرتے کرتے آتا ہے رہت بول کر، کیا بولتے ہیں جی؟ دنیا کا کام
کرتے کرتے آتا ہے دین کا دین بیٹھے بیٹھے آ جاتا ہے. عقل میں آنے کی بات بھائی دوستو. دنیا کا کام کرتے کرتے آتا ہے, دین بیٹھے بیٹھے آ جائے صاحب. کیسے آ جاتا ہے صاحب؟ یہ بھی کرتے کرتے بولتے بولتے آتا ہے بھائی دوستو. اس کے لیے بھائی دوستو ارادے کریں, ہمت کریں. اللہ نے وقت دیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اللہ والے کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے موت سے پہلے وقت ہے, موت کے بعد وقت نہیں ہے. موت سے پہلے وقت ترتیب بنا سکتا ہے, آگے پیچھے کچھ کام کر سکتا ہے. اللہ نے موقع دیا ہے, اس کے لیے کام دھندوں کو آگے پیچھے کرو. ہم کہتے ہیں کہ بھائی دوستو توڑنے کو نہیں مولنے کو بولتے ہیں. ذرا ترتیب بناؤ, ترتیب بنا کر چلو. زندگی کی ترتیب ایسی بناؤ دنیا چلتی رہے, آخرت بنتی رہے. اس کے لیے بھائی دوستو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں. اللہ کے لیے بھائی دوستو انشاءاللہ جماعتیں چل رہی. ہمت کریں, ارادے کریں. ارے اللہ نے 40 سال زندگی دی ہے, اگر 4 مہینے بھی لگائے تو سال کے 3 دن بیٹھتے ہیں. سال کے 3 دن بیٹھتے ہیں. کیا بھائی دوستو سال میں 3 دن دین کی نسبت سے آخرت میں تباہی اور بربادی سے بچنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے کیا 3 دن سال میں نہیں لگا سکتے بھائی؟ اس کے لیے ارادہ کرے, ہمت کرے. 4 مہینے کے لیے, 40 دن کے لیے کون ہے اللہ کا بندہ؟ ہمت کر نام بتا دیں, انشاءاللہ دعا کر لیں گے. بھائی بتائیں اس کے لیے پہل کر. الحمدللہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے باتیں آئی ہیں. یہ باتیں زندگی کے اندر لانے کا یہی راستہ ہے. اللہ دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے. تو بتاؤ 4 مہینے کے لیے بتاؤ. الحمدللہ نقد جماعتیں چل رہی ہیں اس وقت. نقد جماعتیں جا رہے ہیں خدا کے راستے. بھائی ارادہ کرو, ارادہ ہی شرط. ارے بولو بھائی, اٹھنے کی فضا نہ بنائیں گے تو ایک دن آئے گی, بڑی تشکیل ہوگی. یاد رکھو, یاد رکھو, بڑی تشکیل ہوگی. بھائی بتاؤ نام بتاؤ. دیکھو اٹھنے کی فضا مت بناؤ. ہمیں پہلے ہی کہا تھا کہ بھائی اٹھنے کی فضا مت بنانا. جتنا بیٹھے رہیں گے خدا کے دربار میں ہمارا اور آپ کا نام لیا جائے گا. خدا فرشتوں کو گواہ رکھ کر بخشش کے فیصلے کر دیں گے. بہت دیر بیٹھ گئے, تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. بھائی اٹھو مت, اللہ کے لیے بیٹھ جاؤ. بتاتے رہو, آپس کے اندر مذاکرے کرو. یہ ہمارے اجتماع کی جان ہے. جان مسجد بلال کے انشاءاللہ بتاؤ جی. 4 مہینے اللہ آسان فرمائے. اللہ تمہاری جان میں ماں نے برکت نصیب فرمائے. دیکھو نوجوان بچے 4 مہینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. دیکھو اٹھو مت, چلنے پھرنے کی فضا مت بناؤ اللہ کے لیے. بہت دیر بیٹھ گئے, تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. بڑی مبارک مجلس ہے. خدا کے دربار میں آپ کا اور ہمارا نام لیا جانے والا ہے. خدا فرشتوں کو گواہ رکھ کر بخشش کے فیصلے کر دینے والے ہیں. ایسی مجلس ہے. اٹھو مت اللہ کے لیے, اٹھو مت. آپس کے اندر مذاکرے کرو, ایک دوسرے سے بات کرو, پوچھتے رہو. جتنی باتیں ہمارے سامنے